ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 285 سے پڑھیں گے اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جہاں 64 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اگست کی آج 7 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ حضرات پہلے الفاظ پر نوٹ فرمایا، ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی و اما ان نکون، یا آپ پھینکیں گے یا ہم ہوں اول من القا، کہ جو ہم بار کریں گے یا زمین پہ اپنی چھڑیاں پھینکیں گے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی پھینکو۔ تو ظاہر فرعون نے اپنا وہ جو وار کیا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، یہ دونوں الفاظ دلالت کرتے ہیں پھر ان کی رسیاں اور ان کی چھڑیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ، خیال کیا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے جادو کی وجہ سے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ چل پھر رہی ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، پس ڈر محسوس کیا اندر ہی اندر میں، دل میں موسیٰ علیہ السلام نے خیفتاً ڈر، موسیٰ علیہ السلام فأوجس موسیٰ، اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا فی نفسہ خیفہ، اپنے دل میں خوف۔ قلنا لا تخف، اللہ فرماتے ہم نے فرمایا تو نہ ڈر، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب ہوگا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور تو پھینک دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو انہوں نے یہ کرتب دکھایا ہے، یہ کام کیا ہے ساحر نے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو ان کی کارکردگی ہے یہ کام ہے وہ تو ساحر کی جادوگر کی ایک چال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں کہیں سے بھی وہ آئے اپنے سبل کے ساتھ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، یعنی وہ متاثر ہوئے اور وہ سجدے میں گر پڑے۔
قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، پھر انہوں نے اعلان کر دیا ہم ایمان لائے ہیں حضرت ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تو فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انه لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، یعنی اس فن میں، اس جادوگری کی لائن میں وہ تمہارا قائل و لیڈر، الذی علمکم السحر، اور سارا الزام رکھ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگری سکھائی، وہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں ضرور تمہیں صلیب پہ چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجوروں کے تنوں میں، وَلَتَعْلَمُنَّ، پھر تم ضرور جان لو گے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کون زیادہ مضبوط ہے سزا دینے میں اور باقی رہنے میں۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ان ایماندار جادوگروں نے کہا کہ ہرگز ہم نہیں تجھے ترجیح دیں گے اس پہ جو ہم نے ما جاءنا، جو ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں، بینات آئے ہیں، دلائل آئے ہیں، والذی فطرنا، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو بھی ہم تیرے اوپر ترجیح نہیں۔ فقض ما انت قاض، پس تو کر لے جو تو کر سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو فیصلہ کرے گا یا ختم کرے گا دنیا کی زندگی کو، تیرے پاس یہی نقصان کی کیسی بہرحال۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ ہمیں معاف کر دے گا خطایانا، ہماری ان غلطیوں کو جو ہم نے کی، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے مجبور کیا ہمیں اس جادوگری پر کہ پیغمبروں کی توہین کرنے کے لیے ہم مداری پیش کرتے رہے۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ بہت بہتر، اچھا ہے اور بہت باقی رہنے والی ذات گرامی ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک جو شخص اللہ کے ہاں آئے گا اس حیثیت میں کہ وہ مجرم ہے، یعنی مجرم کی حیثیت میں جو اللہ کے حضور پیش ہوگا، فإن له جہنم، بس اس کے لیے جہنم کی سزا ہوگی، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ رہیں گے نہ وہ اس میں مریں گے۔ ومن اتنا ہی حضرات، عقلیات کے ماہرین نے ہمیشہ نبوت کا مقابلہ، رسالت کا مقابلہ، معجزات کا مقابلہ جادوگری کے ساتھ اور عقلیات کے ساتھ، اور آپ اس طرح سمجھ لیں کہ دنیا کی ان تمام بنائی ہوئی بناوٹوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام۔ نبوت کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معجزات کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معجزات ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس میں مخلوق عاجز سے آ جائے، مخلوق کچھ نہ کر سکے، لیکن لوگ اپنے انداز میں ایسی حرکتیں کرتے رہے، پھر ان کا مقدر جب ناکامی بنا، پھر ان کی زندگیاں برباد ہوئیں، آخرت بھی خراب ہوئی، اور ان کا پھر نام لکھا گیا ان ناکاروں میں اور خسارہ پانے والوں میں۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناکامیوں سے، محرومیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات سے نہ جو آدمی فائدہ نہ اٹھا سکے، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں شمار نہ ہو سکے۔ جب جادوگر آ گئے اور وہ ظاہر ہے ان کو پڑھایا گیا ہے کہ یہ جس کا مقابلہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کرتب دکھاتے ہیں، انہوں نے معجزے کا نام یا جو نشانی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دی اس کا نام رکھا ہوا ہے کرتب، اور یہ جادوگری کا اور جس طرح مداریوں کا کھیل یہ انہوں نے تصور کیا۔ اس بنیاد پر انہوں نے معروف جادوگر، بڑے بڑے کھلاڑی اس میدان کے جس کو کہا جا سکتا ہے تجربہ کار جادوگر انہوں نے بلائے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یک بار مقابلہ کر کے ہمیشہ کے لیے سے میدان صاف کر دیا۔ اور آپ کے ذہن میں یہ خوبصورت نقشہ آنا چاہیے، دو شخصیت ایک آسا لے کر کھڑی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مجمع جو ناظرین اور سامعین ہیں، اور اس میں پھر دو شخصیات کو اللہ فتح دیتے ہیں اور باقی لوگ سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جب یہ بات آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کو ذرا خوبصورت طریقے سے آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہوا ہے قرآن بنا کے۔ ارشاد ہوتا ہے جب ان کا آمنا سامنا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو جادوگر ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے بات کہی، قالوا یا موسیٰ، اب وہ یا موسیٰ کہہ رہے ہیں، اما ان تلقی و اما ان نکون
جناب کیا آپ پہلے پھینکیں گے اپنی لاٹھی آسا یا ہم ہوں گے اول من القا کہ جو لوگ اپنا وار کریں اپنی رسیاں اور چھڑیاں زمین پر پھینکے؟ وہی انہوں نے اس کا تصل دیا وہ زمین پر پھینک دیا زیادہ بھی پھینکے۔ قالوا یا موسیٰ، یہ آپ نے بات پڑھ لی ہے کہ آپ ایسے کریں گے اور پہلے یہ ہم کریں گے۔ قال، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، بلکہ تم وار کرو گے، تم پھینکو گے۔ بہت سارے ڈاکٹر صاحب اس سے بات سمجھ میں آتی ہے اور مطالعہ کرنے سے پوری سیرت کا، تاریخ کا اور ایام ماضیہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کفر نے ہمیشہ اٹیک کیا، وار کیا، اسلام نے دفاع کیا۔ وہ حملے کرتے رہے ہیں، وہ حملے کر لشکر لاتے رہے ہیں، پھر منہ کی کھاتے رہے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اسی طرح موسیٰ کے لیے اللہ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ بل القوا، تم پھینکو گے، تم وار کرو گے۔ جاہل لوگوں نے اپنا وار کیا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، یہ حبل کی جمع حبال رسیاں اور عصا کی جمع عصیہ، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں زمین پہ پھینکی، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین پہ پھینک دیتے۔ تو ہوا کیا، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ خیال ہوتا رہا کہ اس جادو کرنے کی وجہ سے انہا تسعی، کہ وہ چھڑیاں اور وہ رسیاں جس طرح کہ چل پھر رہی ہیں، گویا کہ وہ سانپ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام لکھا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ وہ رسیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ چھڑیاں زمین پر پڑی ہوئی تھیں، کوئی ان کے اندر تبدیلی نہیں، لیکن دیکھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ گویا کہ یہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ گویا زندہ سانپ ہے۔ سحروا اعین الناس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں وہ صحیح بات والے ہوئے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل کی دنیا میں ڈرے کہ اتنے بڑے سانپ بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو ہو گیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے نا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ جادو ہو سکتا ہے تو تیری میری کیا صیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں ڈرنے لگے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اگر وہ ڈرے نہیں تو اللہ کیوں فرما رہے نہ ڈرو؟ صوفی سمجھ وہ عاشق ترجمہ کرتے نہیں ویسے ڈرے نہیں سن، ویسے ہی گل کی، اللہ بھی ویسے ہی گل کر رہا ہے اور رسول بھی ویسے ہی بات کر رہا ہے، تم اپنی بات پہ ڈٹے رہو۔ قرآن مجید کے الفاظ قُلْنَا، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں لا تخف، تم نہ ڈرو، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کہ تو ہی سربلند ہوگا، تیرا ہی غلبہ ہوگا۔ جناب موسیٰ کے لیے اللہ پریشان نہ ہو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ لاٹھی، وہ آسا زمین پہ پھینکو، جب تم زمین پہ آسا پھینکو گے وہ اتنا اژدہا بنے گا۔ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا یا کیا ہے، آنکھوں پہ جادو کیا ہے انہوں نے، وہ سب کچھ نکل جائے گا۔ اب وہ کیا بلا بنی ہے، وہ تو رسیاں پڑی، وہ سانپ بنے نہیں، وہ تو چھڑیاں ہیں، تو رسیاں ہیں، وہ چھڑیاں اور رسیاں جو نکل گیا وہ کیا بلا ہو۔ تو یہ ذرا محبت کے ساتھ غور کریں۔ یہاں سے بے شک جا کے آپ نا وہاں لیمن جو سوڈا وہ پی لیں تاکہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہو جائے۔ گرمی 10 گھنٹے سننے کے بعد جب لیمن ٹھاٹھا بندہ پی لیتا ہے نا تو اس کی کچھ طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ چلو گھر جا کے روٹی ٹکڑ کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تصویر کشی فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جناب آسا پھینکو، وہ آسا اتنا اژدہا بنے گا، وہ جو لاتعداد رسیاں اور چھڑیاں پھینکی ہوئی ہیں ان کو تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، ان جملوں کو نوٹ کرو، ان نے جو کرتب کیا ہے وہ جادوگر کی ایک چال چلی ہے، حقیقت نہیں بدلی۔ چال یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انسان بن گیا، لیکن وہ رسیاں اور چھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جہاں پریشان نہ ہو۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اس جملے پر بھی غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جب بھی کوئی جادو کی وار کرتا ہے، رب تک جب میرے رب کی مشیت نہ ہو، کوئی جادوگر زور بھی لگا لے تو کسی پہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ جملے آتے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا یہ جو جملے جو بندہ 3 بار صبح شام پڑھ لیتا ہے، یہ سحر کا اور زہر کا کسی شے کا اس بندے پہ اثر نہیں ہوتا، تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ایمان بھی تو کچھ مضبوط شے ہے نا، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ توجہ کریں تو ارشاد ہوتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا،
ظاہر ہے پھر انہوں نے پھینکا، پھر اجدہا بنا، پھر اس نے کھانا شروع کر دیا وہ سارا۔ اتنے میں جو جادوگر تھی وہ گرا دیے گئے، اتنا اثر ان پہ ہوا کہ وہ سجدے میں گر پڑے، ادب احترام تاثیر ایمان کی بنیاد پر۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ساتھوں نے اعلان کر دیا ہم ایمان لے رہے ہیں جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اس لیے انہوں نے نام لیا کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو فرعون کی ربوبیت کا اعلان ہے وہ نہیں، جو اس کا اعلان موسیٰ اور ہارون کرتے ہیں جو ان کا رب ہے، اس رب پر ایمان لائے۔ رب موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ۔ ارشاد قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم سرکاری کرندے، سرکاری نمائندے اور سفیر اور ترجمان ہو، تو تم سرکار کی این او سی یا اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے۔ اب ایمان کسی سے پوچھ کر لانا پڑتا ہے اور اجازت لینی پڑتی ہے۔ اچھا جی مجھے اجازت دیں، این او سی دے دیں تاکہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لوں، مجھے اجازت دے دیں میں نماز پڑھ لوں، مجھے اجازت دے تو میں اشراق پڑھ لیا کروں، مجھے اجازت دو میں بخاری شریف کتاب حدیث کی پڑھ لوں۔ یہ کیا بات ہے؟ جذبہ جب اٹھتا ہے، ایمان جب سارا ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو انسان کا خود دل کرتا ہے کہ میں یہ سارے کام کروں۔ تو ارشاد ہوتا ہے فرعون تب سرکار، بھائی میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جادوگر کہہ دیا، کہنا ہم تمہارا بڑا ہے، لیڈر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ تو یہ سچی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جادو سکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا ہے؟ نہ جادوگر ہیں نہ ساحر ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو کلیم اللہ ہیں۔ تو کلیم اللہ کو جادوگر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ فرعون ایک اور بات کرتا ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ، بس ہم ضرور کاٹیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے۔ یہ ہاتھ ہوگا دوسرا پاؤں ہوگا، اگر یہ پاؤں ہوگا تو دوسرا ہاتھ ہوگا۔ جس سے اتنی بس نہیں ہے، اندازہ فرمائیں جس بندے کا ہاتھ اور پاؤں کٹ جائے اس بندے کی زندگی تو مفلوج ہو جاتی ہے، وہ زندہ کس طرح ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم تمہیں سلیب پہ چڑھائیں گے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجوروں کے تنوں پر تمہیں ہم تمہارے سلیب چڑھا کے پھانسی دے کر ہم تمہیں ماریں گے۔ یہ فرعون اعلان کر ساتھ کہتے ہیں وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، پھر تمہیں معلوم ہو جب ہم میں سے زیادہ سزا دینے والا کون ہے، میں رب جو ہوں یا موسیٰ اور ہارون والے ہیں، وَأَبْقَىٰ، کون زیادہ باقی رہنے والا، ہم باقی رہتے ہیں یا تم باقی رہتے ہو۔ یہ اس نے چال اور ناز کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے بکواس کیا۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ان مسلمانوں نے کہا، ان جادوگروں ایمانداروں نے کہا ہم کبھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے، تیری شان، تیری عظمت، تیرا وقار، تیری ربوبیت کبھی ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہمارے پاس دلیلیں ہوئی ہیں، ہمارے پاس نبوت اور رسالت کی نشانیاں آ چکی ہیں، لہذا والذی فطرنا، اور ہم اس ذات کی قسم کہتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، فَقْذِبَ أَنْتَ قَالْ، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو تو کرنا کر لو بھائی، انہوں نے کہا جو تو کر سکتا ہے، پھر بتا فرمائی انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرے پاس یہ اختیار ہے تو ہمیں سزا دے دے گا، مار دے گا، جو تو نے کہا ہاتھ کاٹے گا، پاؤں کاٹے گا، سلیب پہ چڑھائے گا، پھانسیاں دے گا، مار، اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے؟ پھر ایمانداروں کا تبصرہ سنیں، انہ من یأت ربہ، مانے انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، بلکہ ہماری وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کر کے پٹیاں پڑھا کے نبوت کا مقابلہ توہین کرانے کے لیے، تو ہم نبوت کا مقابلہ کروانے کے لیے میدان میں ڈایا، یہ بڑی گستاخی ہے، یہ ہمارا رب معاف کر دے۔ یعنی ہاتھ پاؤں کٹوا کے سلیب پہ چڑھ کے اللہ اگر ہمارا یہ گناہ معاف کر دے، ہم نے نبوت کی توہین کی ہے، تو پھر بھی سودا سستا ہے، سودا مہنگا نہیں۔ ایماندار یہ بات ہے، پھر ذرا اس کو سمجھیں، انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لے ہیں اپنے رب پر، کیوں لائے؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اس سحر اور جادوگری کرنے کے متعلق، واللہ خیر وابقی، اللہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم تو مر کھپ جاؤ گے، اللہ باقی رہنے والی ذات گرامی ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، یاد رکھو جو شخص اپنے رب کے پاس آئے گا مجرم کی حیثیت میں، فإن لہ جہنم، بے شک اس کے لیے تو جہنم ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا۔ وہ ایسی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت تو ہم نے ختم کر دی، اور زندگی اس لیے اچھی نہیں ہے کہ آگ کے اندر اوپر بھی آگ نیچے کی آگ، اور جل رہے ہیں ان کی جلدیں اور ان کے چمڑے جل رہے ہیں، چمڑے نئے بن رہے ہیں، چمڑے نئے بن رہے ہیں،
تو یہ زندگی لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت ہے نہ اس میں حیات ہے، اور یہی وہ شراب کی منظر اور زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، جہنم سے، جہنمیوں سے، جہنم کی سزاؤں سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ، قالو، قال کالا کالو، ایک کالا کا معنی ہوتا ہے اس کا کالا رنگ نہیں ترجمہ، کئی بیوقوف کرتے ہیں کالا کالا دو کالے جمع ہو گئے، یہ شدائیوں والا ترجمہ ہے، اہم کو جاہلوں والا ترجمہ ہے۔ کالا قولن سے ہے، اس نے کہا، کالا ان دونوں نے کہا، کالو ان سب نے کہا، کالا تو اس بیوی نے کہا، کالا تو ان دو بیوی نے کہا، کل نم سب بیوی، یہ تو گردان ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ گردان پڑی جاتی ہے بڑا مزہ آتا ہے، کالا کالا کالو کالا ضرب 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 تو پتہ چل جاتا ہے کہ مغد کھپایا ہے کسی، ایسے تو چھولے دے کے نہیں پڑے۔ اللہ کی توفیق سے پھر مجھے وہ بات یاد آتی ہے، تحدیث نعمت کے لیے میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ جب میں نے فاضل ابھی کا امتحان دیا تھا تو لاہور بورڈ تھا، گجرا والے تعلیمی بورڈ نہیں تھا، یہ 1973 کی بات ہے، اور فاضل عربی کا امتحان ایم اے عربی سے مشکل ہوتا ہے، 6 پرچے ہوتے ہیں، 5 پرچوں میں 26 کتابیں ہیں، سبحان اللہ، تو کوئی نہیں کہنا، تو چھٹے پرچے میں کتاب کوئی نہیں، مضمون دیتے ہیں اتنے صفحے لکھنے، صفحے سطرے نہیں، پھر ایک عبارت ہوتی ہے کہ اس کا تو ہم نے سلیس کرنا ہے اپنی بولی میں، پھر اردو عربی، عربی کا اردو یہ کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ جن جن بزرگوں نے امتحان دیے تھے ماشاءاللہ، وہ دیوبند بھی تھے اور بریلوی حضرات کے بھی تھے، خان بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، اور حافظ عالم بھی تھے، سبحان اللہ کو۔ ایک حافظ محمد ارشد صاحب تھے، اس اسکول میں معلم تھے، اور دیوبند کے بہت بڑے مضبوط ترین عالم دین مفتی تھے، اور سب سے زیادہ کلاس میں وہ لائق تھے، وہ ماشاءاللہ 3 پرچوں میں فیل ہوئے تھے، 6 بچے تھے، 3 میں ماشاءاللہ وہ فیل ہوئے تھے، اس کے علاوہ باقی 4 میں، 6 میں، 5 میں، ایک بھی تو کوئی بھی نہیں، ایک ہی فیل آیا، کم از کم 3 میں، کم از کم 4 اور 5 میں، اور 6 میں کئی تو اس مسکین کی بورڈ میں پہلی پوزیشن ہے، تو سانو دل کرتا تو اسی جتھے مرنی بیچ چڑھے۔ اجے بھی کئی آتے ہیں جی مولوی صاحب تے شغل میلہ کرنا چاہتے، شغل میلہ کرنے آتے تو ہمیں پڑھانا ہے، پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی فخر کی داسی بات نہیں کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس والا دین ہے۔ گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ عربی ہے، کالا کالا کالو، ایک بیوقوف نے کہا تھا اسے بڑی حدیث، کالا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں دیکھو نبی پاک کو 2 بار اس نے کالا کہہ دیا، نہیں سمجھے کوئی سمجھ، حدیث پڑھی کالا کالا رسول اللہ، اتنا بیوقوف ہے نبی پاک کو 2 بار کالا، نبی کالے سے نہیں لڑائی شروع کر، کالا کالا کا مطلب ہے کالا کالا، صحابی نے کہا کالا رسول النبی پاک نے فرمایا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، کالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، یہ یا کا ہے، اللہ تعالیٰ یا ابلیس کہہ رہے ہیں، سمجھ ہے، اور یا فرعون موسیٰ کہہ رہے ہیں، یا فرعون، تو یہ کوئی فضیلت واسطے نہیں، یہ کسی متکلم کا مخاطب کو خطاب کرنے کے لیے عربی کا ایک انداز تخاطب ہے، تو یعنی جادوگر کہہ رہے ہیں۔ پھر کالا آ گیا، موسیٰ نے فرمایا بل القو، یہ القا یلقی، القو یہ فعل امر ہے، تم پھینکو گے۔ جادو جب بھی وہ کرتا ہے تو آنکھوں میں کرتا ہے، حقیقت وہ نہیں بدل سکتا۔ اب بداری کا یہ کہ بداری کرنا ہے، وہ چرل کر کے نواں نوٹ بنا دیں، پھر چرل کر کے 900 کا نوٹ بنا دیں، پھر چرل کر کے 500 کا نوٹ بنا دیں، پھر بعد کہنے اللہ واسطہ کو 10 روپئے دے دیں۔ اگر وہ نئے نوٹ بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، تو آپ سے 10 روپئے لگوا کے کوئی عقل بھی تو کھانا ہے، کوئی نہیں کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک اور لطف کی بات ہے، یہ فٹ پاتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو پوچھو۔ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے آپس میں شغل کر، بعد میں بتایا، وہ سارے مل کے چلے گئے، تو جا کے کہنے لگے اچھا جی یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے قرآن حفظ کرنا ہے، حافظ صاحب، وہ حافظ صاحب کہنے لگے اس نے حفظ کرنا ہے، حافظ صاحب ہیں وہ جادوگر سے، یا وہ کیسے کہتے ہیں انہوں نے حفظ کرنا ہے، اندازہ بتاؤ کتنے عرصے میں کرے گا؟ اچھا جی اس کا نام کیا ہے، اس کی امی کا نام کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا بھاگتا ہے، اندازہ کر کے کہتے ہیں وہ پانے کو 3 سال کرنا، وہ حافظ۔ کسی بندے کے متعلقہ بات نہیں ٹھیک، تے سودا ہوا سی 13 آنے تھے، وہ تو آنے چاہتے تھے ہر بندہ، تو کسی کی بات ٹھیک نہیں ہوئی، تو بعد کہنے لگے یار سارے رل کے 2-3 روپئے دے دے۔ اگر اس کو علم ہوتا کہ میری گل بھی صحیح نہیں ہونی، انہیں دینا بھی کھ نہیں، تو سودا کیوں کرتے؟ سادہ سا علاج ہے، ان سے جا کے کہو جتی لا لگا، تو پوچھو تیرے سر کنیاں جتیاں مارنی، دسے گا یہ کہے جی تو نہیں مارنی، شروع کر دو۔
حضرت صاحب کچھ بھی نہیں ہے، سارے فارغ ہیں، توجہ فرمائیں نہیں۔ جب انہوں خیال ہوا کہ یہ تو پھر رہے ہیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں وہ ڈرنے لگے، تو ہم نے کہا، اللہ فرما رہے ہیں، لا تخف، اے سجنوں ڈرو نا، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تم بھی سر بلند ہوں گے، آپ ہی غالب ہوں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں اس کو پھینکو، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو ان نے کرتب دکھائے ہیں، جو انہوں نے باہر کیا ہے، سب کو وہ نکل جائے گا۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، بے شک انہوں نے جو کیا ہے وہ تو جادوگر کی چال ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور کبھی کامیاب نہیں ہوتے جادوگر جہاں کہیں جادوگری کا باہر کریں، فارغ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پھر گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، یعنی وہ حقیقت سامنے آ گئی، متصر ہو۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم ایمان لے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت والے ایمان لائے ہو۔ انه لکبیرکم، تمہارا وہ بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا، جادوگروں کو، جادوگر تو غلام لائے تھے، اس نے کہاں سکھایا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پس ہم ضرور کاٹیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ہم ضرور ہم کو سلیب پہ چڑھائیں گے کھجوروں کے تروں میں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کون ہم میں سے زیادہ سخت ہے سزا دینے میں اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قالوا، وہ کہتے ہیں جو ایمان لانے والے تھے جادوگر، لن نبصرک، ہرگز ہم تجھے نہیں ترجیح دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، جو ہمارے پاس بینات دلائل نبوت وہ زیادہ ہے، والذی فطرنا، اور اس ذات کی قسم، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کی اس کو بھی ہم تجھے ترجیح اس پر نہیں دیں گے۔ فقض ما انت قاض، تو تو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی، بے شک تو یہی فیصلہ کرے گا، حال حیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا، اس کو ختم کرے گا یعنی مار ڈالے گا۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان دے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اس جادوگری پر کہ ان نبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تو نے ہمیں مجبور کیا۔ واللہ خیر وابقیٰ، اللہ بہت اچھا بہتر ہے، باقی رہنے والی ذات گرامی ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، یاد رکھو جو آئے گا اپنے رب کے بعد مجرم کی حیثیت میں، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ رہے گا، نہ اس میں مرے گا، نہ اس میں زندہ رہے گا۔